جی اس وقت سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان میں عام انتخابات کا دور ہے اور جو الیکشن مہم ہے وہ آخری مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن مہم آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تو کیا پیشن گوئی ہے آپ کی کہ پاکستان کی آئندہ سیٹ اپ جو ہے وہ کیا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ کم و بیش آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مدت کے اوپر ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں چونکہ جو آپ کی ملک کی جو قومی ترقی ہوتی ہے اس میں سیاسی نظام اور الیکشن عام کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کو مواقع ملتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے لیے جو بہتر امیدوار ہیں ان کا چناؤ کریں۔ تو یہ 8 فروری کا الیکشن، اس کے ساتھ ہماری بھی امیدیں وابستہ ہیں، اور ہم اپنے لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس دن کے حوالے سے بھرپور طریقے سے باہر نکلیں، اپنے حق کا استعمال کریں۔ ووٹ ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے ان کے پاس، اور اس حوالے سے کہ وہ فرض بھی ادا کرتے ہیں قومی، کہ جب ایک اچھے رائٹ آدمی کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والی قومی جو مطلب ہے قومی سطح پہ جو حکومت ہوگی وہ مخلوط اور اتحادی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں استحکام پاکستان پارٹی لیڈ کر رہی ہوگی، سیاسی امامت استحکام پاکستان پارٹی کے پاس ہوگی۔ دوسری پارٹیوں کے جو بھی امیدوار جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی موقع ملے گا کہ ان کے لوگ منتخب ہوں، لیکن لیڈ استحکام پاکستان پارٹی کے پاس ہے۔ انشاءاللہ ہم لیڈ کریں گے۔ جو بھی مخلوط نظام میں ہمارے ساتھ آیا، جو پی ایم اعلان کے آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، جو کہ وہ ہمارے اتحادی بھی ہیں، کئی جگہوں پہ ہمارے مشترکہ امیدوار بھی ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کے بھی جو لوگ آئیں گے قومی سطح پہ جو ہماری حکومت ہوگی اس میں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آزاد جو اراکین ظاہر اہمیت اختیار کریں گے تو جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر اور آپ بھی اس کے ساتھ ہوں گے؟ اس استحکام پاکستان پارٹی بھی اس معاملے پہ آزاد اراکین کو اپنی طرف لانے کی اور پھر اس معاملے میں آگے ہوگی؟ جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس بھی بالکل علی مطلب ہے، علی موہن صاحب کے پاس بھی ہے، اور کئی علی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی علی ارینج کر سکتے ہیں، جیٹ طیارے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ آزاد امیدوار انشاءاللہ استحکام میں آئیں گے۔ اس لیے نہیں کہ علی اور جیٹ کی بات ہے، اس لیے کہ استحکام پاکستان پارٹی ملک کے حوالے سے استحکام پہ یقین رکھتی ہے، ترقی پہ یقین رکھتی ہے۔ معاشی طور پہ ہم انشاءاللہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ جیٹ طیارے ہیلی اڑتے رہیں گے، لیکن اس میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کے حوالے سے نہیں، چونکہ آپ بہت سارے لوگوں کی سیاسی انگیجمنٹس ہوتی ہیں۔ دوسرے بھی جو قومی لیڈرز ہیں جو دوسری پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ بھی بڑا کھل کے جہازوں کا، علیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب چونکہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، علی خان صاحب اپنی جیب سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ خود اپنے جیب سے ادا نہیں کرتے، وہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مطلب اصغر صاحب کی طرح کسی نہ کسی کی معاونت سے ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے خلاف 3 فیصلے آ چکے ہیں۔ آج عدت میں نکاح کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، 5 سال قید ہوئی ہے، تو کیسے آپ اس تمام فیصلوں کو اور فیوچر کے سینیریو میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو خاور مانیکا صاحب نے جو کچھ باتوں کا اظہار کیا ہے وہ اسٹانشنگ ہے، اس حوالے سے کہ آپ کے شرعی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہمارے اس کلچر، تہذیب و تمدن کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ میں اس لیے اکثر کہتا رہا ہوں کہ کچھ ڈیوائن لاز ہوتے ہیں، کچھ قوانین مقننہ بناتی ہے، حکومتیں بھی بناتی ہیں، لیکن معاشرہ بھی قوانین آپ کو دیتا ہے، وہ کہیں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، تو آپ کو ان کا بھی پابندی کرنی ہوتی ہے، ان کی بھی ابائڈنگ ضروری ہوتی ہے۔ یہ جو انہوں نے انکشافات کیے، سزائیں ان کی جو جج صاحب نے سنائی ہیں، تو وہ چونکہ وہاں پہ آرگومنٹس تھے، وہ ساری ایویڈنسز اس کی روشنی میں انہوں نے کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب نے جو کچھ باتیں کی ہیں یہ انتہائی حیران کن ہیں، اور یہ اس مطلب ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ انتخابات کے بعد، کیونکہ ابھی سردار یعقوب کے حق میں کرہ نکلتے نکلتے رہ گیا، تو الیکشن کے بعد کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار یعقوب خان صاحب ایک بہت اچھا انتخاب ہو سکتے ہیں۔ انتہائی سلجھے ہوئے، منجے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدورت نہیں رکھتے، بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں۔ اس حوالے سے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کچھ ٹرین مس ہو گئی ہے، ٹرین نے تو ابھی چلنا ہے۔ اس میں اگر حاجی صاحب کے پاس کوئی امامت آتی ہے، قیادت آتی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی،
ہم جہاں پہ ان کے کام آ سکیں گے بڑا کھل کے انشاءاللہ چلیں گے، لوگوں کو نظر آئے گا کہ حاجی اچھا، یعقوب صاحب آپ کے یہ ساتھ کہہ کون رہے ہیں کہ یہ ٹرین جو ہے وہ الیکشن کے بعد دوبارہ جہاں پہ رکی ہے وہیں سے چلے گی؟ اور بالکل، یہ تو ابھی مطلب ہے ہوا ہی کچھ نہیں، حاجی صاحب سے کچھ مس نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار یعقوب خان صاحب ایک اچھا مطلب انتخاب ہو سکتے ہیں، چونکہ جو موجودہ شخص بیٹھا ہوا ہے حضرت قبلہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا نااہل اور بدترین ایک وزیر اعظم ہے۔ سردار یعقوب خان صاحب صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اس حوالے سے اگر ان کو موقع ملتا ہے، کئی دوسرے پارلیمنٹیرین بھی ہیں، میں یہ سمجھتا اور ہوں کہ موضوع ان میں کے امیدوار کون سا ہو سکتا ہے یہ پیپلز تو پارٹی کا؟ پیپلز پارٹی نے چونکہ ان کو ابھی پارلیمانی لیڈر ان کا کیا ہے، ان کے پاس چونکہ چودھری یاسین صاحب صدر سے، دوسرے جناب چودھری لطیف اکبر صاحب چونکہ اس وقت اسپیکر ہیں، فیصل راٹھور صاحب کی بھی ماضی میں بعض گشت رہی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اتنے سینئر ترین لوگوں کے ہوتے ہوئے پارٹی کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جہاں پہ چودھری یاسین صاحب ہیں، سردار یعقوب صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب ہیں، تو وہاں پہ فیصل راٹھور صاحب خود بھی شاید نہ چاہیں اور پارٹی کے لیے بھی مشکل تھا، تو سردار یعقوب صاحب کو پارلیمانی لیڈر بھی بنایا گیا۔ لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن اس الیکشن کے بعد بنتی ہے، کوئی ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس میں ڈیولپ کرانے میں ہم انشاءاللہ کلیدی رول ادا کریں گے، اور بہت آپ کو بہتر لگے گا کہ سردار یعقوب صاحب آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ سردار عتیق کی شاہ غلام قادر کی موجودگی میں ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ، اور نون لیگ اور مسلم کانفرنس ایک ہو گئے، حالانکہ الزامات وہ بھی لگاتے رہے اور یہ بھی لگاتے رہے، اور سنگین نوعیت کے الزامات ہوتے تھے ماضی میں۔ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ شاید پی ایم ایل این نے اس طرح الزامات تو شاید نہ لگائے ہوں، لیکن مسلم کانفرنس کی چونکہ کچھ تقاریر ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے، سننے کا، تو مسلم کانفرنس کی طرف سے شاید کافی گولہ بارود پھینکا گیا تھا۔ سردار عتیق صاحب کا اس طرح لاہور جانا، لیکن میاں صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کا نہ ہونا، مریم نواز صاحبہ کا نہ ہونا، اس حوالے سے بڑا ایک اسٹانشنگ بھی تھا، اور جس مظلومیت میں وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ کے اندر، اور جو انہوں نے اسٹرینتھ دکھائی، چونکہ شہباز شریف صاحب مطلب بڑے جاندیدہ سیاسی آدمی ہیں، اور انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ مسلم کانفرنس کون سا کراؤڈ لے کے آئی ہے، کس کو لے کے آئی ہے، اور کون سے لوگ ان کے ساتھ اس وقت وہ جس کی معاونت کا ان کو پیغام دے رہے تھے۔ لیکن اصغر صاحب جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سردار عتیق صاحب ہیں کاف کے ساتھ نکاح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں فی زمانہ نہیں کہوں گا بلکہ آج کل کے دن کی بات کہوں گا کہ ہمارے ملک میں نکاح اور عدت کا سوال اور اس کے حوالے سے انکشافات، تو جس نکاح کی سردار عتیق صاحب بات کر رہے تھے، وہ نکاح کب ختم ہوا، وہ طلاق کب ہوئی، وہ عدت کب پوری ہوئی، اس عدت کے حوالے سے جو سوالات ہیں ہمارے لیڈروں کے حوالے سے بڑے جنم لے رہے ہیں۔ چونکہ سردار عتیق صاحب کا جو سلپ آف ٹنگ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جنت کے حوالے سے ہو، قبر کے حوالے سے ہو، فرشتوں کے سوالات کے حوالے سے ہو، وہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ شریعت کو بھی قرآن کو بھی وہ اپنے حساب سے، اب طلاق اور عدت کو بھی انہوں نے ادھر نہیں چھوڑا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لوگوں کے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور لوگ یہ اس حوالے سے بھی لوگ نجی محفلوں میں بات کرتے ہیں کہ کسی وقت خدا نہ خواستہ سردار عتیق صاحب کوئی ایسا دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ وہ کوئی مطلب ہے ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے، کوئی ایسا کوئی پیغمبر صحابی ہونے کا کوئی کلیم نہ کر بیٹھیں، چونکہ جس طرح کہ وہ دین کا استعمال کرتے ہیں، اور اب نکاح قرآن اور شریعت میں اس میں رکھتے ہوئے اب پی ایم ایل این کے ساتھ کس طرح رجوع کر رہے ہیں، اس میں حلالہ تھا کیا تھا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان کی سیاست اور آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ پاکستان میں سردار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور خاص طور پر ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اڑے گا، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ حاجی یعقوب جو ہیں وہ ایک اچھے امیدوار ہو سکتے ہیں، متبادل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔